اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذبح کے احکام کے اوپر گفتگو جاری تھی اور ہم نے نہر اور ذبح کا طریقہ بیان کرنے کے بعد جو گفتگو ہے وہ شرائط میں چل رہی ہے، اور یہاں پہ بنیادی طور پہ 6 شرطیں ہیں۔ چاہے اونٹ کو نہر کرنا ہو یا کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو ان 6 شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 3 شروط کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ حیوان کو ایک ایسے آلے سے ذبح کریں کہ جو خالص لوہے کا ہو، جسے آپ عربی میں الحدید کہتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ حدید کے علاوہ کیا کسی اور چیز سے ذبح کر سکتے ہیں، تو امام علیہ السلام منع فرماتے تھے سوائے ایک صورت میں کہ اگر کسی کو حدید یعنی لوہا نہیں مل رہا تو اس صورت میں وہ ذبح کر سکتا ہے۔ اس میں سید سیستانی دامت ظلہ کا فتویٰ ہے کہ اگر حدید کے علاوہ آپ شیشے کو لیتے ہیں یا کسی اور دھات کو لیتے ہیں، چاندی یا سونا ہے، تو اس سے ذبح نہیں کر سکتے۔ اور اسٹیل کی جو چھری ہے، اسٹیل کی چھری میں کیونکہ لوہا کچھ مقدار میں موجود ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے کچھ اور دھات جسے عربی میں کروم کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے، تو یہاں پہ سید سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ احتیاط واجب ہے تو اس میں آغا سید سعید الحکیم دامت ظلہ علیہ اور آغا شبیر زنجانی دامت ظلہ علیہ کی طرف اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو اس میں کوئی ظاہراً مشکل نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط ہم نے یہ کہا تھا کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ناسبی ہے یا خارجی ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے تو اس کا ذبح کیا درست نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ اور تیسری شرط جو ہم نے بتائی تھی کہ ذبح کرنے والا اپنے ارادے اور اختیار سے ذبح کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سویا ہوا ہو یا اس کو پتہ ہی نہ ہو، متوجہ نہ ہو اور اپنے ہوش میں نہ ہو، وہ ذبح کر دے۔ آج جو ہے وہ چوتھی شرط کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور کا قبلہ رخ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور قبلہ رخ جانور کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اگر جانور کھڑا ہوا ہے، کیونکہ کھڑا ہو کے ذبح کرنا جائز ہے، جس طرح اونٹ میں مستحب ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہو اور کھڑا ہو کے اسے نہر کریں، تو اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا رکھیں گے، اور اس کی جو آگے والی ٹانگیں وہ قبلے کی طرف ہوں گی۔ اور اگر اس کو لٹا رہے ہیں، چاہے دائیں طرف لٹا رہے ہیں یا بائیں طرف لٹا رہے ہیں، تو اس صورت میں جو اس کا پیٹ ہے اس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ پیٹ کے علاوہ اس کی ٹانگیں چاہے ادھر ادھر ہوں، اوپر اٹھ جائیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیٹ کا جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور پیٹ کے ساتھ ساتھ جسے عربی میں منہر کہتے ہیں، منہر یعنی جو ذبح کرنے کی جگہ گردن کی، جہاں پہ چھری چلانی ہے، اس کا قبلہ رخ ہونا کیا ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مرغی کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے انگلی میں پھنسا کے مرغی کے گردن کو اوپر کر دیتے ہیں، آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، تو یہ کیا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بڑا حیوان ذبح کر رہے ہیں تو اب چونکہ گردن قبلے کی جانب ہوگی تو یوں کر کے ذبح کرنا پڑے گا، تو وہ اپنی آسانی کے لیے اس کی گردن کو یوں کر کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ وہ سیدھی چھری چلائیں۔ تو اب جہاں پہ چھری چلا رہے ہیں، جسے عربی میں منہر کہتے ہیں، وہ تو آسمان کی طرف ہے، تو لہٰذا کیا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب ہے کہ وہ جس جگہ پہ چھری پھیر رہے ہیں وہ قبلہ کی جانب ہونی چاہیے، تو لہٰذا کیا یہ چیز ضروری ہے۔ اور یہاں پہ اگر حیوان کو فرض کریں لٹکایا گیا ہے، جس طرح مرغی کو جو ہے وہ لٹکا کے رکھا جاتا ہے، تو جب لٹکائیں گے تو وہ جو گردن والا حصہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو، ایسا نہیں ہے کہ اسے گھما کے اوپر کر لیں۔ اچھا، یہاں پہ جو اس کا منہ ہے، جانور کا جو ہے، اگر اس کا منہ اوپر کر دیا جائے تو اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن وہ جہاں پہ ذبح کے لیے چھری چلا رہے ہیں اس کا ہونا کیا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے کیا وہ بھی خود قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کا قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ اگر احتیاط مستحب پہ عمل کرنا چاہے تو خود بھی قبلہ رخ ہو تو اچھا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے ذبح نہیں کر سکتا تو پھر کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا قبلہ رخ کی ہونے کی شرط ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم بیان کریں گے کہ کیا کوئی اس کے استثنائی موارد ہیں کہ جس میں اگر قبلہ رخ نہ ہو تو جانور آپ کا حلال ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو بعد میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔